بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 رجب حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کا بہت ہی خاص دن مبارک ہے۔ ایک تسبیح آج میں آپ کو ایسی بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو اگر آپ پڑھ کر اللہ سے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اپنے مقدر کو روشن کرنے کے لیے دعا مانگ لیں گے تو میرا پروردگار اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی طاقت سے ہر دعا کو قبول فرما لے گا اور آپ کو اپنے ہر اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ آپ کی ہر اس مشکل کو آسانی میں بدل دے گا جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے، جس کی وجہ سے آپ مایوس تھے، نا امید ہو چکے تھے۔ آج کا یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی اللہ پاک اس کو پورا فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان میں سے 70 حاجتیں جو ہیں وہ آخرت سے ہیں اور 30 حاجتیں اس کی دنیا داری سے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کی کوئی بھی ایک حاجت ہو، 2 حاجتیں ہوں، 3 ہوں، یہاں تک کہ 30 حاجات بھی ہوں، تو اللہ پاک اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لینے سے آپ کی 30 حاجتوں کو پورا فرما دے گا، جن میں سے 70 حاجتیں آخرت میں پوری ہوں گی اور 30 اس دنیا میں ہی پوری ہو جائیں گی۔ درود پاک کی فضیلت سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی اس میں برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں اور کتنا اس میں کمال اللہ پاک نے رکھ دیا ہے کہ جس کی برکت سے سارے کے سارے کام سنور جاتے ہیں، سارے بگڑے ہوئے کام سدھر جاتے ہیں، انسان کو اپنے مقصد میں کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اپنی حاجتوں میں اپنی مرادوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج 13 رجب حضرت امام علی علیہ السلام مشکل کشا، شیر خدا، انشاءاللہ اس خاص دن کی برکت سے صرف ایک تسبیح کا عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ تسبیح آپ اپنے گھر سے لے لیں، آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی۔ بس ہاتھ میں پکڑ کر اس نیت کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے کہ اللہ پاک میرے سارے گناہوں کو معاف فرما کر ہر طرح کی میری حاجت کو، جائز حاجت کو، جائز مقصد کو پورا فرما دے۔ جس کام کی وجہ سے پریشان تھا، جس کام کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو چکا تھا، نا امید ہو چکا تھا، اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ دوستو، اس دن مبارک کو بالکل بھی ضائع مت کر دینا، یہ لمحات بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں۔ آج آپ امیر کو دیکھ لیں، غریب کو دیکھ لیں، دونوں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ غریب دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان بیٹھا ہوا ہے اور امیر اس وجہ سے پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ دولت بڑھے گی کیسے، حالانکہ دولت ہے اس کے پاس، لیکن وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کو اور کیسے بڑھایا جائے، اس کو چھپایا کیسے جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں پہ کوئی مار نہ دے، دولت نہ چھین لے۔ دونوں کو فکر لگی ہوئی ہے۔ ایک غریب ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جس کے پلے کچھ بھی نہیں، اور ایک امیر ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کو پریشانی لگی ہے کہ کہیں یہ سب کچھ میرے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ اصل میں بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ اس مال کو چھوڑ کر ہم نے مرنا بھی ہے۔ ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ جب ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد ہمارے اوپر سے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، ہمیں کفن میں لپیٹ کر دفنا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم صرف اتنی سی بات کو سمجھ لیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب اس دنیا سے جائیں گے، اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر شروع ہوگا، ہمیں موت آ جائے گی تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے پلے نہیں رہے گی، ہمارے کپڑے تک اتار لیے جائیں گے اور کفن میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا۔ جب بھی انسان اندر سے پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ملے کہ جہاں سے میں سکون حاصل کر سکوں۔ کوئی پیسے سے دل لگانا شروع کر دیتا ہے، کوئی خدا سے دل لگا لیتا ہے، کوئی جانداروں سے دل بہلا لیتا ہے، لیکن پھر بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ سکون اسی صورت حاصل ہوگا کہ جب خلوص سے دل سے، خلوص سے نیت کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کرے گا، اس کا ذکر کرے گا اور پھر اس سے دعا مانگے گا تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ آج میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو صرف ایک تسبیح پڑھ لیں گے،
صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ لینی ہے، میرا پروردگار اس تسبیح کی برکت سے کسی بھی آپ کی حاجت کو روکے گا نہیں، کسی بھی مراد کو روکے گا نہیں، اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ ایک تسبیح جس پر آپ نے عمل پڑھنا ہے، ہر دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ تسبیح اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر کوشش کریں باوضو ہو جائیں، ہر دانے کے اوپر انگلی رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ ہر دانے کے اوپر یہ پڑھتے جائیں، اور جیسے ہی یہ تسبیح پوری ہو جائے تو اس کو لپیٹ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھ لیں، اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لیں کہ اللہ آج 13 رجب حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کا دن مبارک ہے، اس کی برکت سے، اس کے صدقے سے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری فلاح حاجت کو پورا فرما دے، مجھے فلاح مقصد میں کامیابی عطا فرما دے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرا مالک، میرا پروردگار جو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ دوستو، اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہا کریں، صرف شکر زبان سے نہ ادا کیا کریں۔ اگر آپ دولت والے ہیں تو دولت کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، اگر آپ کے پاس سکون ہے تو لوگوں کو سکون تقسیم کرنا شروع کر دیں، اگر آپ کے پاس خوشیاں ہیں تو خوشیوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ جو بھی نعمت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، اللہ کا شکر بھی عطا ہوتا رہے گا، اور اللہ آپ کو اور بھی مزید عطا فرماتا رہے گا۔ آج جو میرے بھائی، میری بہنیں رزق کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بھی رزق کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اس کا اپنے بندوں پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ جہاں اس نے انسانوں کے لیے رزق کے اسباب پیدا کیے، وہیں رزق سے بچنے کی بھی ہدایت فرمائی ہے، یعنی کہ حرام جو رزق ہے اس سے بچنے کی بھی ہدایت فرمائی ہے کہ کبھی بھی حرام کا جو رزق ہے وہ اختیار نہ کرو۔ آپ یہ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، جو میرے بھائی، میری بہنیں رزق کی وجہ سے ہر وقت پریشان نظر آتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات بتا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب انسان پیدا ہوا اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، پھر اس پروردگار نے اسے کپڑوں سے ڈھانپ دیا، اس کے لیے زندگی کے رزق کا انتظام فرما دیا۔ آپ خود اندازہ فرما لیں کہ جب پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ اللہ نے عطا کر دیا تھا، جب پیدا ہوئے تھے تو بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، بدن پر کچھ بھی نہیں تھا تو پروردگار نے کپڑوں سے ڈھانپ دیا تھا۔ آج ہم وہی ہیں کہ اللہ پاک نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، صرف ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں ہم اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیے ہیں کہ فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو اتنی دولت مل گئی، فلاں کو وہ چیز مل گئی، ہمیں کیوں نہیں ملا۔ اللہ کے بندو، میرے پروردگار نے جہاں رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، اس حال کا شکر ادا کرو، اس حال میں خوش رہو، کبھی بھی زندگی میں آپ کو مشکل نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی۔ میری دعا ہے کہ آج کی یہ تسبیح کر لینے کے بعد اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔